آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو فقہ کی کتاب میں نواقض ایمان کہتے ہیں، وہ چیزیں جن سے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے مختصر کرنے کے لیے 8 نکات میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ سب باتیں میں نے ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے مرتب کی ہیں، اگر کوئی شخص دین کے مسلمات میں سے ایسی باتیں جو قرآن مجید میں وارد ہو گئی، احادیث صحیحہ میں وارد ہو گئی، ایسی احادیث جن میں کوئی اختلاف نہیں ان کے صحیح ہونے میں، ان کو ہم نصوص کہتے ہیں، نصوص قطعیہ، ہمارے قرآن و سنت کے وہ ٹیکسٹ جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو نصوص قطعیہ کہتے ہیں، ان کو مسلمات دین کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص مسلمات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ دین کے ارکان ہیں، کچھ دین کے فرائض ہیں۔ ایک شخص مثلا نماز ہے، ایک شخص نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا، دین سے خارج ہو گیا۔ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں سمجھتا، حج کرنا یا روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہاں، غفلت سے نماز نہیں پڑھے گا تو وہ فسق شمار ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ غفلت ہوگی، نیند آ گئی، نہیں پڑھ سکا، یا نہیں پڑھ رہا تو اس کو دل میں شرمندگی ہے اور ارادہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دے گا، یہ کیفیت جو ہے یہ نافرمانی کی کیفیت ہے، کفر کی کیفیت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یار کیا رکھا ہے نماز میں، ان روزوں میں کیا رکھا ہے، یہ حجت میں کیا رکھا ہے، تو دین کے جو ارکان اور فرائض اور مسلمہ عبادات ہیں ان کو وہ عملاً ترک کر دے پروگرام کے تحت، اور یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نماز پڑھنے میں کیا رکھا ہے، تو ایسا شخص بھی دائرہ دین سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کی زندگی کا ایک عام رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلم کی زندگی کا عام رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پہ محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک عام رنگ، اس میں عملی طور پہ اس سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ایک عام جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں اور اب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اب یہ کہ رخ اللہ کی طرف کر دیا، ارادہ یہ کر دیا کہ وہی میری ترجیح اول ہے، زندگی اسی کے لیے گزارنی ہے۔ اب عملاً اس میں کوتاہی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً اس کا رخ اللہ کی طرف ہو، یہ مومن ہے۔ اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص کی زندگی کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر کی طرف ہو جائے، جسے غیر اللہ کہتے ہیں یا من دون اللہ کہتے ہیں، اللہ کی سوا کوئی اور ہستی، کوئی اور چیز اسی کا ہو کے رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں ثانوی درجے میں کہیں بہت پیچھے وہ اسے پشت ڈال دے، بے شک اس سے نیکیاں بھی ہوتی رہیں
لیکن اس کی زندگی کا اصل رخ جو ہو وہ غیر کی طرف ہو، اللہ کی طرف نہ ہو، تو یہ شخص بھی دائرہ دین سے خارج ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد لیا گیا اور ان کی وساطت سے ہم سے بھی وہی عہد لیا گیا۔ ایک عہد تو یہ ہے کہ ہم شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت میں ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور کا اتباع نہیں کریں گے۔ یہ ایک عہد ہے، قول و قرار ہے، میثاق ہے، جو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے یہ قول و قرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس قول و قرار کا آگے جو تقاضا ہے وہ دوسرے قول و قرار میں آ رہا ہے، اور وہ یوں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں اور قربانیاں، میری پوری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ یہ ایسا قول و قرار ہے جس کی روح سے انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کی پوری زندگی مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنا بھی میرے ہی راستے میں ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی غیر کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی موڈ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی بات کر چھوڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اس عہد سے پھر گیا جو اس نے کلمہ شہادت کے وقت اللہ سے باندھا تھا، اور اس عہد سے بھی پھر گیا۔ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی کہ نماز بھی، ساری باتیں بھی، پوری زندگی بھی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے، اسے تو بالکل پھر گیا۔ تو یہ شخص بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ نمبر 4، ایک بہت اہم مسئلہ اور اس دور کا برننگ کوسچن، حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ، سوورنٹی کس کی ہے؟ مومن مسلم سیدھی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ہے، اللہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہی سوورن ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اصل قانون ساز صرف اللہ ہے، اصل اقتدار اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوورنٹی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، سوورنٹی میرے بادشاہ کے پاس ہے، سوورنٹی میجورٹی کے پاس ہے، اکثریت کے پاس ہے، جیسے کہ اس دور میں جمہوریت اور مغربی جمہوریت کا بھوت سوار ہے لوگوں پہ، اور وہ سوورنٹی جو ہے اللہ تعالیٰ سے چھین کے جاہل عوام کی اکثریت کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ ہو تو انسان دین کے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ قرآن مجید میں یوں یہ آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ پہلی امتوں کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان کو، راہبوں کو اللہ کا ساتھی قرار دے دیا، رب قرار دے دیا، ان کو بھی اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو بھی رب ٹھہرا لیا، یہودی علماء کو بھی، نصرانی علماء کو بھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے
ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں, ہم نے اپنے کسی عالم کو رب کا درجہ تو نہیں دیا, ان کو کبھی ہم نے خدا تو نہیں بنایا, عالم کو عالم ہی سمجھا ہے, راہب کو راہب ہی سمجھا ہے, اپنے بزرگ مذہبی پیشوا کو پیشوا ہی سمجھا ہے, اور ان کی اس لیے عزت کی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے مقبول بندے تھے. تو یہ قرآن مجید میں یہ کیا بات آ گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی سے یہ پوچھا کہ عدی ایک بات بتاؤ, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے عالم جس چیز کو جائز چاہتے تھے جائز قرار دے دیتے تھے, جس کو چاہتے تھے ناجائز قرار دے دیتے تھے, اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں اپنے ان علماء کی باتوں کو مان لیتے تھے اور وہ بات جو کہ تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی اس طرف دھیان نہیں دیتے تھے؟ یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہی تو ہے کہ تم اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو قانون ساز بنا لیا, اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو ارباب اور رب بنا لیا. یہی تو مفہوم ہے اس بات کا.